بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شأنیک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب وشافی لسقیم والشکر لمن رحم من کل رحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر اتوار کو الگ الگ موضوع پر ہم فقہی مسائل کے حوالے سے گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہماری نماز میں بعض ناجائز اور بعض جائز کاموں کے بارے میں احادیث شریفہ ہم سنیں گے، یعنی نماز میں کون سی باتیں جائز ہیں جن سے نماز درست ہوتی ہے، اور کون سے کام ناجائز ہیں جن سے نماز یا تو فاسد ہو جاتی ہے یا مکروہ تحریمی ہوتی ہے کہ دوبارہ لوٹانا لازم ہے۔ تو بعض کام کرنے والے، بعض کام نہ کرنے والے، بعض کام جو کرنے والے ان میں بعض فرض باتیں بھی ہیں جو فرض ہیں، جس کو ہم نماز کے فرائض کہتے ہیں، جن کے بغیر نماز بالکل ہوتی ہی نہیں۔ بعض کام واجب ہیں کہ جن کو اگر ہم بھول جائیں تو سجدہ سہو ہم پر لازم ہو جاتا ہے، اور بعض سنت ہیں جن کے چھوٹنے سے نماز میں فساد واقع نہیں ہوتا۔ بعض مباح جائز کہ کر لیا تو کوئی نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ بعض مکروہ تنزیہی ہیں اور بعض مکروہ تحریمی ہیں۔ مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ عمل جو معمولی درجے کا ہے، نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہوتا، وہ مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے۔ اور مکروہ تحریمی حرام والا عمل کہ مکروہ ہے ایسا ناپسندیدہ عمل کہ جو ہو جائے تو نماز کو دوبارہ دہرانا ہے، اعادہ کرنا ہے نماز کا۔ تو وقت کی کمی کے باعث صرف 2-3 احادیث شریفہ جن سے یہ معلوم ہوگا کہ کون کون سے کام ہیں جائز اور کون کون سی باتیں ہیں ناجائز، جن کا ہر نمازی کو خیال رکھنا ہے، چاہے وہ جماعت کی نماز میں ہو چاہے منفرد نماز پڑھ رہا ہو۔ ایک حدیث پاک حضور نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کی ہے۔ بہت بڑے صحابی اور فقیہ، فقہ میں ماہر صحابی کہلاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف حدیث کی دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ دونوں کتابیں حدیث کی تمام کتب میں سب سے افضل تصور کی جاتی ہیں، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف۔ وہ کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود
قالا، وہ فرما رہے ہیں کننا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الصلاۃ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز میں ہوتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے. نماز کی حالت میں ہوتے تھے حضور، نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کے اندر مشغول ہیں، اور عبداللہ بن مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سلام کیا کرتے تھے حضور کو. وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، وہ نماز میں ہوتے تھے. فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، اور آپ ہمیں جواب بھی دیا کرتے تھے نمازی کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے، صحابہ اگر باہر سے آتے حضور کو سلام کر لیتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں سلام کا جواب بھی دے دیتے تھے. فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا علیہ فلم يرد علینا. اب یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ جب ہم نجاشی کے پاس سے لوٹے تو ہم نے آپ کو سلام کیا پہلے کی طرح، کیونکہ سلام کرتے تھے، تو آپ نے ہمارا جواب نہیں دیا. سلام کا جواب حضور نے نہیں دیا. فقلنا، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کننا نسلم علیک فی الصلاۃ فترد علینا، ہم آپ کو نماز میں سلام کیا کرتے تھے اور آپ جواب دیا کرتے تھے. فقال، اب حضور نے فرمایا ان فی الصلاۃ لشغلا، فرمایا اب نماز میں مشغولیت ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہوئے. اب اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک وقت تھا شروع اسلام میں کہ نماز میں سلام اور کلام دونوں جائز تھے. نماز میں سلام بھی لوگ کر سکتے تھے، نماز میں جواب بھی دے سکتے تھے نمازی کے دوران میں، اور کوئی بات بھی کوئی کسی سے کر لیتا تھا اور وہ جواب بھی دے دیتا تھا. یہ پہلے تھا. پہلے کب؟ ہجرت مدینہ طیبہ سے پہلے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس وقت یہ معمول تھا کہ سلام بھی جائز، کلام بھی جائز. اسی لیے نبی اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کا سلام نماز میں لے کر ان کو جواب دیا کرتے تھے. مگر اب وقت بدل گیا تو یہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نجاشی کے پاس سے لوٹے، نجاشی کون ہے؟ حبش ملک تھا، حبشہ، آج کل اس کو کہتے ہیں ایتھوپیا. اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم مکہ شریف سے ہجرت کر کے حضور کے حکم پر حبشہ چلے گئے تھے. حبشہ کا جو بادشاہ تھا، جس کی حکومت تھی، وہ عیسائی تھا. بادشاہ کا لقب ہوتا تھا نجاشی. حبش کے بادشاہ کا لقب نجاشی، مگر اس کا اصل نام تھا اصحمہ. یہ جو بادشاہ تھا جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے، اس کا اصل نام تھا اصحمہ، لیکن لقب ہر بادشاہ کا نجاشی ہوتا تھا.
جیسے روم کے بادشاہ کا قیصر، تو بادشاہوں کے القاب ہوتے تھے نا الگ الگ، تو حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا نجاشی۔ تو یہ فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ پہلے تو نماز میں سلام بھی ہوتا تھا اور کلام بھی ہوتا تھا، ہم بھی سلام کرتے تھے حضور کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب بھی دے دیا کرتے تھے، بات چیت بھی آپس میں ہو جاتی تھی نماز کے اندر، نماز بھی چل رہی ہے، نمازی میں سلام بھی ہو رہا ہے، نمازی میں کلام بھی ہو رہا ہے، نماز ٹوٹ بھی نہیں رہی، نماز چل رہی ہے، نماز جاری ہے۔ فرمایا یہ تو پہلے تھا، مگر ہم جب گئے نجاشی کے دربار میں ہجرت کر کے حبشہ میں، اب یہ عیسائی بادشاہ تھا، جب یہ صحابہ وہاں گئے تو اس نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتحال اور ان کی سیرت پاک سننے کی خواہش کی، اسلام کے حوالے سے قرآن سننے کی خواہش کی، تو صحابہ نے قرآن کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے عیسائی بادشاہ کے دل پر اس وقت ایسا اثر ڈالا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ قرآن مجید میں 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس بات کا ذکر فرمایا، یعنی شان نزول اس کا وہی واقعہ ہے کہ جب نجاشی کے دربار میں صحابہ نے قرآن پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور پھر وہ ایمان لے آیا وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، اور وہ اسلام لے آیا، اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اب یہ وہاں سے لوٹے جو حدیث میں ذکر آ رہا ہے، فلما رجعنا من عند النجاشی، عبداللہ بن مسعود فرما رہے جب ہم لوگ نجاشی کے پاس سے واپس آئے لوٹے تو انہوں نے وہی عمل کیا کہ سلام کیا حضور کو پہلے کی طرح۔ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ اب سلام اب جائز ہے یا نہیں جائز نماز میں، تو انہوں نے تو اپنی عادت کے مطابق سلام کر لیا۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ نماز میں مشغولیت ہے، جواب نہیں دیا۔ قرآن مجید میں آیت شریفہ نازل ہوئی سورۃ البقرہ میں، قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ ادب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ۔ تو جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو سلام کلام بند ہو گیا۔ اب سوائے نماز کے جو معمولات ہیں، قرأت، تسبیحات، ان کے سوا کوئی کلام جائز نہیں رہا، نہ سلام نہ کلام۔ تو حضور نے جب ان کو جواب نہیں دیا تو نماز کے بعد صحابہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ پہلے تو ہم آپ کو سلام کیا کرتے تھے، نماز کے اندر آپ جواب دے دیا کرتے تھے، اب آپ نے سلام سنا تو ہوگا، ظاہر ہے کہ سلام کی سماعت تو ہو گئی ہوگی، مگر آپ نے جواب نہیں دیا۔ تب حضور نے فرمایا اب نماز میں مشغولیت ہے، کہ اب یہ حکم نہیں رہا، حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جب یہ حکم منسوخ ہوا تو اب یہ بات ہو رہی ہے یہاں اس درس میں نماز میں جائز اور ناجائز باتوں کی۔
تو ناجائز باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ نماز میں کوئی کسی کو سلام نہ کرے اور نماز میں کوئی کسی کو جواب نہ دے۔ اگر کوئی مسجد میں داخل ہو گیا، جماعت ہو رہی ہے، اس نے سلام بھی کر لیا تو نماز پڑھنے والے پر جواب دینا لازم نہیں، وہ اس پر توجہ نہ کرے، معاف ہے، کیونکہ جو شخص آیا ہے اسی کو یہ بات مسئلہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جماعت ہو رہی ہے تو نمازیوں کو سلام نہیں کیا جاتا، نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں کیا جاتا۔ آپ ویسے بیٹھے ہوتے نماز کے علاوہ تو سلام ہو سکتا تھا، لیکن نماز کے دوران میں سلام نہیں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اب فقہا نے یہ فرما دیا کہ نمازی زبان سے تو خیر جواب دے ہی نہیں سکتا، لیکن اشارے سے بھی جواب نہیں دے سکتا، نہ سلام کا جواب نہ کلام کا جواب، کوئی اشارہ بھی نہ کرے اسے جس نے سلام کیا یا جس نے کوئی بات کہی، خاموش رہے، جماعت میں سن لیا، ظاہر کان کھلے ہوئے، نمازی کو آواز تو ہر ایک کی آ جاتی ہے، کوئی چیز گر پڑے آواز ہو جائے تو آواز تو آ جائے گی اس کو، کوئی بات کر رہا ہے اس کی آواز بھی آ جائے گی، آواز آنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کان کھلے ہوئے ہیں، لیکن جواب دینا مسئلہ ہے کہ جواب نہ دیا جائے، کیونکہ اب حکم تبدیل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہی سلام اور کلام منسوخ ہو گیا، اب کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سلام کا جواب یا سلام کرنا نماز میں درست نہیں۔ ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں، حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابن عمر یعنی عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت بلال سے کہا، بلال حبشی سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب کیسے دیتے تھے جب صحابہ آپ کو نماز میں سلام کرتے؟ تو فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیتے تھے۔ تو یہ اس وقت ہے جب جائز تھا، جب ممنوع ہو گیا تو اب اشارہ بھی ہم نہیں کر سکتے، اشارے سے بھی جواب نہیں دے سکتے، بلکہ معاف ہے۔ چنانچہ اب فقہا نے فقہ کی کتابوں میں ایسے کئی مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں سلام نہ کرنا جائز ہے۔ ایک تو درس کے وقت، جب کوئی عالم درس دے رہا ہو، جیسے اس وقت درس ہو رہا ہے، تو کوئی آنے والا سلام نہ کرے، خاموشی سے بیٹھ جائے۔ ایک یہ کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز میں مشغول شخص کو سلام کوئی نہ کرے، معاف ہے سلام۔ ایک یہ کہ کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہے، پیشاب وغیرہ کے لیے، اسے سلام نہ کرے۔ ایک یہ کہ کوئی سو رہا ہے، نیند میں ہے، اسے بھی سلام نہ کرے۔ ایک یہ کہ کوئی کھانا کھا رہا ہے، اسے بھی سلام نہ کرے۔ ایک یہ کہ کوئی قاضی عدالت میں منصب قضا پر بیٹھا ہوا ہے فیصلہ سنانے کے لیے، اسے سلام نہ کرے۔ ایک یہ کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے،
اسے سلام نہ کرے. یہ تمام جگہیں وہ ہیں جہاں سلام کی ضرورت نہیں. اور کوئی سلام کر لے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں. جواب دینا مناسب نہیں. بس سن لیا ٹھیک ہے، بعد میں جواب دے سکتا ہے کہ تم نے سلام کیا تھا، تمہیں بھی سلام ہو، یہ بعد میں، یعنی وقت گزر جائے. لیکن اس وقت نماز کے اندر سلام کلام منع ہے. تو ایک تو یہ دعا، ایک تو یہ مسئلہ نماز میں ناجائز کام کا، بات کا ہم نے اس وقت سنا ہے کہ سلام وغیرہ کلام وغیرہ پہلے تھا شروع اسلام میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی منع فرما دیا، تو اب کوئی اس کو جاری نہیں کر سکتا. جس کام سے اللہ کے رسول روک دیں، رکنا لازم ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تمہیں رسول جو کچھ دیں وہ لے لو، اور تمہیں جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اس میں ہر کام آ گیا، ہر بات آ گئی، ہر چیز آ گئی. رسول اللہ نے اگر کوئی چیز دینے کو جائز رکھا ہے تو لے لو، اور کسی چیز سے منع کر دیا ہے تو رک جاؤ. اپنی طرف سے اس کو جائز قرار مت دو. یہ سننے کے بعد کہ اللہ کے رسول نے تو منع فرمایا، چنانچہ جب منع ہے تو منع ہو گیا. پھر کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی مفتی اس کو جائز نہیں کر سکتا، وہ ناجائز رہے گا. اب ایک دوسری بات یہ بھی صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں ہے، اور حضرت ابی ہریرہ بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، ان سے یہ حدیث مروی ہے. قال، آپ نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخصر فی الصلاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا. کوکھ، یہ دونوں سائڈیں جو ہوتی ہیں نا ہماری کمر کی، اس کو ہم کوکھ کہتے ہیں. تو فرمایا کہ کوکھ پر نماز کی حالت میں ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا. قیام ہو یا قعود یا قوما، کوئی بھی حالت ہو نماز میں، اس میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا جائز نہیں. بلکہ علماء نے حدیث کی روشنی میں یہ فرما دیا کہ نماز کے علاوہ بھی کوکھ پر ہاتھ رکھنا درست نہیں. اب بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں جو لفظ خصر ہے، خصر فی الصلاۃ، اس میں یہاں خصر سے مراد لاٹھی یا دیوار پر ٹیک لگانا ہے، کیونکہ عربی میں خاصرہ لاٹھی کو کہتے ہیں. تو اگر اس کا یہ معنی بھی لیا جائے تو یہ جواب یوں ہوگا کہ بلا ضرورت لاٹھی لے کر نماز میں نہ کھڑا ہوا جائے، بلا ضرورت. لیکن جہاں کوئی معذور ہو اور ضعیف ہو، اتنا بوڑھا، اتنا کمزور کہ قیام نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے فقہاء نے اجازت دی کہ وہ لاٹھی، عصا، ڈنڈا اس کو بغل میں لے کر قیام کر سکتا ہے، تاکہ اس کے سہارے وہ کھڑا رہ سکے. بڑے مشہور پیغمبر گزرے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، نام آپ نے سنا ہوگا، بنی اسرائیل کے پیغمبر. انہوں نے اپنی آخری نماز لاٹھی کے سہارے پر پڑھی اور اسی میں ان کا انتقال ہوا. یعنی آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنا عصا، ڈنڈا
اپنے بغل میں لے لیا اور قیام شروع کر دیا، اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی اور وہ اسی حالت میں کھڑے رہے۔ جس وقت ڈنڈے کو دیمک لگنا شروع ہوئی اور وہ ڈنڈا خستہ ہو گیا تو آپ نیچے گر پڑے، تب پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ تو فقہ فرماتے ہیں کہ لاٹھی پر نماز جائز ہے اس صورت میں کہ کوئی ایسا بیمار مریض، ایسا بوڑھا، ایسا کمزور ہو جو ڈنڈے کے سہارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے لاٹھی کے ڈنڈے کے زور پر کھڑا ہونا جائز ہے۔ ایک اور حدیث شریفہ ہے، اور یہ بھی بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت کی گئی، وہ اس کا پتہ دے رہی ہیں۔ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا، میں نے سوال کیا حضور سے۔ کس بارے میں سوال کیا؟ عن الالتفات فی الصلاۃ، میں نے یہ سوال کیا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے، نماز میں دوسری طرف متوجہ ہونا یہ کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جیسے آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ نے ادھر بھی دیکھ لیا، آپ نے ادھر بھی دیکھ لیا، اگرچہ جسم کو نہیں گھمایا مگر اپنا چہرہ موڑ لیا، اس طرف موڑ لیا یا پیچھے کی طرف دیکھ لیا، یہ ساری باتیں آ گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ درست ہے؟ نماز میں التفات، نماز میں دوسری طرف متوجہ ہونا، ادھر ادھر دیکھنا کیا جائز ہے؟ تو حضور نے فرمایا، فقال ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، حضور نے فرمایا کہ یہ شیطان کا اچکنا ہے، بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے وہ، یعنی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے شیطان اس کو ورغلاتا ہے کہ ادھر بھی دیکھ لو ادھر بھی دیکھ لو، تو وہ ایسا کر لیتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ناجائز۔ اب اس میں فقہاء نے فرمایا کہ جب نمازی نماز میں کھڑا ہوا ہے اور اس کا چہرہ اور اس کا جسم قبلہ کی طرف ہے، کعبۃ اللہ کی طرف ہے، تو اگر سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کھڑے کھڑے سیدھا کھڑا ہوا ہے اور ادھر ہو گیا، گھوم گیا، ادھر گھوم گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر صرف چہرہ پھیرا تو نماز مکروہ ہو جائے گی، ٹوٹے گی نہیں لیکن مکروہ ہو جائے گی۔ اور اگر صرف نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، چہرہ نہیں پھرایا، جسم بھی نہیں پھرا، صرف نظر ادھر ادھر گھومی، تو یہ مستحبات میں سے نہیں، خلاف مستحب ہے، یعنی بہتری میں نہیں ہے۔ نماز جاری رہے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی، جس کو ہم کہتے ہیں کنکھیوں سے دیکھنا، چور نظروں سے دیکھنا، اس سے نماز میں صرف یہ ہوگا کہ یہ خلاف مستحب ہے، کہ درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اس سے بچے۔ کیونکہ نماز دراصل جس وقت نمازی نماز کے اندر نیت میں داخل ہو جاتا ہے، نیت کر کے، تو اس کا تعلق باہر سے ختم ہو جانا چاہیے، بلا وجہ، بلا مجبوری، اس کا تعلق باہر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی
ادھر ادھر کی سوچ، ادھر ادھر کا خیال اور ادھر ادھر دیکھنا، یہ سب بند ہو جانا چاہیے۔ اس وقت صرف توجہ اپنے رب کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ جب نمازی نماز میں کھڑا ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اللہ کے قرب میں آ گیا، اب وہ اللہ سے ہم کلام ہے۔ وہ جو تلاوت کر رہا ہے، وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تو اللہ سے ہم کلامی کے مرادف اور مترادف ہے۔ تو یہ خیال رکھے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرسکون انداز سے نماز میں کھڑے رہیں، ادھر ادھر کی سوچوں کو دفع کریں اور ساری توجہ نماز پر رکھیں اپنی۔ ایک اور حدیث پاک سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور یہ بھی ابی ہریرہ سے روایت کی گئی۔ قالا، یہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ۔ اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قومیں، ایک قوم ہوتی نا اور ایک سے زیادہ قوم، تو آپ نے فرمایا کہ اقوام، قومیں نماز میں دعا کے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے بچیں، ورنہ ان کی نگاہیں چھین لی جائیں گی۔ اس میں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جب بندہ نماز کے اندر ہے تو کوئی ایسی آیت بھی وہ تلاوت کرتا ہے جو دعائیہ ہوتی ہے، جیسے یہ آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب یہ آیت بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے، ہم نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ایک یہ آیت شریفہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ قرآن مجید کی آیت شریفہ بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اتحیات میں، اور بغیر نماز کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں جو مسئلہ معلوم ہو رہا ہے حدیث میں، وہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب نماز کے دوران میں، نماز کی حالت میں تم کوئی ایسی تلاوت کرو جو دعائیہ ہے، تو اس وقت نظر آسمان کی طرف نہیں اٹھانا، نیچے ہی دیکھتے رہو۔ نماز میں نظروں کو رکھنے کی جو جگہ ہے وہ سجدے کی جگہ ہے، جہاں پر سجدہ ہوتا ہے، قیام میں دوران قیام اپنی نظر وہاں رکھو۔ جب رکوع کرتے ہو تو اپنی نظریں اپنے پاؤں کی پشت پر رکھو، اور جب سجدہ کرتے ہو تو اپنی نظریں ناک کے بانسے پر، نتھنے جہاں ہوتے ہیں، یہ ہڈی جو ہوتی ہے، یہاں رکھو۔ اب نماز کے علاوہ اگر کوئی دعا کر رہا ہے تو نظر اوپر اٹھا سکتا ہے آسمان کی طرف، کیونکہ علماء نے یہ فرمایا کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے، دعا کا، جیسے کعبۃ اللہ نماز کا قبلہ ہے۔ نماز میں ہم کس طرف منہ کریں گے؟ کعبے کی طرف۔ آپ مسجد میں ہوں گے تو بھی قبلے کی طرف منہ، کعبے کی طرف۔ آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو بھی کعبۃ اللہ کی طرف منہ ہوگا آپ کا۔ آپ پاکستان میں نماز پڑھیں گے تو بھی کعبے کی طرف منہ ہوگا۔ اگر آپ کسی غیر ملک میں ہوں گے، غیر پاکستان میں، تو وہاں بھی آپ کعبے کی سمت تلاش کر کے نماز پڑھیں گے، تو نماز میں آپ کا قبلہ کیا ہوگا؟ کعبہ۔ لیکن دعا میں آپ کا قبلہ ہوگا آسمان، کہ آپ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہو۔
مگر یہ کب ہوگا؟ نماز کے علاوہ۔ یہاں حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جب آپ نماز کے اندر ہو تو پھر آپ دعا کی آیت اگر پڑھ رہے ہو تو اپنی نظروں کو نیچے ہی رکھو، آسمان کی طرف مت اٹھاؤ، آسمان کی طرف نظر مت کرو، مت دیکھو آسمان کی طرف، ورنہ فرمایا تمہاری نگاہیں چھین لی جائیں گی۔ تو یہ جو چند احادیث آج کے درس میں ہم نے سنی، ان میں یہ معلوم ہوا کہ کون سا کام جائز ہے، کر سکتے ہیں آپ، اور کون سا ناجائز ہے، کون سی بات درست ہے، کون سی نادرست ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا نماز میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔